السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے داتا، شب اسرا کے دلہا، حضور سید احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہماری گفتگو اور ہمارا موضوع ہے اللہ کون ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل عرب میں اللہ کے بارے میں بے شمار لوگ کئی مختلف قسم کے عقیدے رکھتے تھے۔ کوئی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کوئی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ تو ایسے عقیدے رکھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ 360 اور کچھ لوگ 3 کروڑ بتوں کے بھی قائل تھے۔ تو قرآن پاک نے ہر ایک کا رد فرما دیا اور کہا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، جس کو کہتے ہیں عقیدہ توحید، یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور اسلام کے سارے عقائد میں سب سے اہم اور امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ یاد رکھیے، عقیدہ توحید یہ ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے۔ درخت جو ہوتا ہے تو اس کی جو شاخ یعنی ٹہلی یعنی ڈالی ہوتی ہے، اس سے درخت مضبوط نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی جڑ سے مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے لیے عقیدہ توحید اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ درخت کے لیے جڑ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 روزہ رکھنا، اور نمبر 5 حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو ذکر ہوا وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔
میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن میں بے شمار جگہوں پر عقیدہ توحید کا ذکر ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور آپ پورا قرآن دیکھیں گے، بار بار عقیدہ توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کو بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہیں ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کبھی ارشاد فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ ہرگز کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں۔ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں شفا دیتا ہے، وہی ہماری مدد فرماتا ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے، وہی ہماری مشکل کشائی فرماتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلمہ کہا جس کا ذکر قرآن میں ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ عقیدہ یہ بتاتا ہے، عقیدہ یہاں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی ہماری مدد فرماتا ہے، اللہ ہی ہمیں روزی دیتا ہے، اور وہی ہماری مشکل کشائی فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے امام حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرتبہ ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا۔ اب دہریہ کسے کہتے ہیں؟ اس شخص کو جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، یعنی اس کے نزدیک اللہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس عالم کو کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں۔ تو حضرت امام اعظم کا مناظرہ کا وقت مقرر ہوا، اور مناظرہ کا موضوع کیا رہا کہ اس عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں ہے، یہ مناظرے کا موضوع تھا۔ اب مناظرہ حضرت امام اعظم جیسی شخصیت سے ہو رہا تھا جس کی فقاہت اور علم کا ہر کوئی اعتراف کرتا تھا۔ تو میدان مناظرہ میں دشمن دوست سب شریک ہوئے۔ وقت مقررہ سے بہت دیر بعد حضرت امام اعظم تشریف لائے، تو اس دہریہ نے حضرت امام اعظم سے تاخیر سے آنے کی علت یعنی سبب پوچھا۔ تو حضرت امام اعظم نے کہا کہ ذرا بتاؤ، اگر اس کا جواب میں یوں دوں کہ میں ایک جنگل میں گیا اور میں نے ایک حیرت عجیب واقعہ دیکھا، اور کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت موجود تھا، وہ درخت خود بخود زمین پر گرا، اور گرنے کے بعد خود بخود اس کے ٹکڑے ہو گئے اور تختے تیار ہو گئے، اور پھر بذات خود اس کی کشتی بن گئی، اور وہ دریا میں چلنے لگی بذات خود بغیر ملاح کے، اور مسافروں کو ادھر سے ادھر آتی تھی اور لاتی تھی، حتیٰ کہ کرایہ بھی بذات خود وصول کرتی تھی۔ کیا تم میری بات کا اعتبار کرو گے، یقین کرو گے؟ تو اس دہریہ نے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، وہ کہا لگایا، وہ ہنسا، اور اس نے کہا آپ جیسے امام اعظم سے ایسی جھوٹ، اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ تعجب کرنے لگا۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا سن، تم تو یہ کہتے ہو کہ دنیا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، زمین و آسمان، چاند و سورج، یہ باغات، مختلف اقسام کے یہ پھل اور یہ پھول، اور یہ دن رات بغیر کسی کے بنانے والے کے چلتا ہے،
اور آج موجود ہے تو تمہارا تو اس سے بڑا جھوٹ ہے۔ ایک کشتی بغیر ملا کے اور بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی دنیا، زمین و آسمان، چاند و سورج بغیر چلانے والے اور بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی؟ جب دوریا نے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا اور اللہ کے وجود کا وہ قائل ہو گیا، اور اس نے مان لیا کہ زمین و آسمان کا بنانے والا اور پیدا کرنے والی ایک ذات ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور ساری چیزوں کا خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور دنیا کی ہر چیز سوائے اللہ کے فانی ہے، یعنی ایک نہ ایک دن ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو ایک عقیدہ ہمیں کیا پتا چلا؟ نمبر ایک، اللہ ایک ہے۔ دوسرا عقیدہ، ساری چیزوں کا خالق پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے۔ نمبر تین، قرآن نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی ہوتا ہے، بہت سارے معنی ہیں، مگر سارے معنوں کا نچوڑ یہی ہے کہ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور ساری چیزیں اللہ کی محتاج ہیں۔ ہر انسان، ہر جاندار اپنی ضروریات والے معاملے میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ لوٹتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ بے نیاز ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور اسی طرح اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ اور قرآن نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی باپ ہے، یعنی اولاد سے وہ پاک ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات اور اولاد، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بچے پیدا نہیں کرتا ہے، نہ وہ پیدا کیا ہوا ہے، نہ وہ پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ جسم کے اعتبار سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، اللہ مکان اور جگہ سے پاک ہے، یعنی اللہ کے لیے کسی جگہ کا یا کسی سمت کا مقرر کرنا بھی جائز نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، کیونکہ اولاد ہونا یہ ایک عیب ہے۔ مثلا ہماری اولاد ہے تو ہم محتاج ہے کس چیز کے بارے میں؟ کہ ہماری اولاد بڑی ہوگی تو وہ ہماری کام آئے گی۔ کیسے؟ بڑے ہو کر وہ ہمیں مثلا کما کر دے گے تو ہم اپنے بڑھاپے کے جو ایام ہیں وہ آسانی سے گزار لیں گے۔ اسی طرح کوئی انسان ایسا ہوتا ہے جو کم عزت ہوتا ہے تو اولاد کے ذریعے وہ محتاج ہوتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر وہ عزت کمائے گا اور میرا نام کمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ، اولاد ہونا یہ ایک عیب ہے، اور اللہ عز و جل اولاد سے پاک ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ ایک عالم کا ایک بڑھیا کے پاس سے گزر ہوا، تو بڑھیا چرخا چلا رہی تھی۔ تو اس عالم نے کہا، اے بڑھیا، ساری زندگی چرخا ہی چلایا، کیا تم نے اپنے رب کو پہچانا؟ تو بڑھیا نے کہا، میں نے چرخے میں ہی اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو اس عالم نے کہا، ذرا بتاؤ کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو بڑھیا نے کہا، بے شک اللہ موجود ہے، ہر دن، ہر رات، ہر وقت موجود ہے۔ اس عالم نے کہا، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو بڑھیا نے کہا، میرا چرخا ہی اس کی دلیل ہے۔ میں چرخا چلاتی ہوں
جب تک میں چلاتی ہوں وہ چلتا ہے، جیسے ہی میں اپنے ہاتھوں کو روک دیتی ہوں وہ رک جاتا ہے۔ مطلب چرخا چلنے میں میرا محتاج ہے، میں چلاؤں تو چلے اور اگر میں روک دوں تو رک جاتا۔ یہ عالم، یہ زمین و آسمان، چاند و سورج، دن رات کا بدلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے، چونکہ یہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر دن جب سے دنیا کا وجود ہے تب سے چل رہا ہے، کبھی بھی رکا نہیں ہے۔ لہذا جس طرح چل کا جب تک میں چلاتی ہوں چلتا ہے، جب میں رک جاتی ہوں تو رک جاتا ہے، تو یہ دنیا کا چرخا بھی جس کا چلانے والا موجود ہے، جب سے چل رہا ہے تب سے ابھی تک چل رہا ہے، گویا اس کا چلانے والا موجود ہے اور وہ ہر وقت موجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کبھی وہ رکا نہیں، لہذا ہر وقت موجود ہے۔ عالم نے ان کی دلیل کا اعتراف کر لیا، تو پھر عالم نے کہا ذرا بتاؤ کہ کیا اس دنیا کے خالق دو ہے یا ایک؟ تو بوریا نے کہا ایک ہے۔ کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا میرا چرخا ہی اس کی دلیل ہے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ دیکھیے میں چرخا چلا رہی ہوں تو چرخا میری مرضی کے مطابق چلتا ہے اور وہ مجھے فائدہ دیتا ہے۔ اگر میں چرخے میں کسی دوسرے کی مدد لوں، تو اگر دوسرے کی مدد لوں کسی اور عورت کی اور میں چرخا چلانے لگوں اور وہ میری مرضی کے مطابق چرخا چلائے، تو دو آدمی کی مدد کی وجہ سے چرخا تیز رفتار میں چلنے لگے گا، اور تیز رفتار میں چرخا چلے گا تو پھر نتیجہ اور پھل کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ جو چیز اپنی رفتار سے زیادہ چلنے لگتی ہے تو پھر جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ جس کی میں مدد لے رہی ہوں میری مرضی کے مطابق نہ چلے، یعنی میرے خلاف چلے، تو یا تو میں چاہوں گی چلاؤں اور وہ چاہے گی رکا دے، یا تو وہ داہنی طرف جائے گی تو میں بائیں طرف جاؤں گی، ہمارا مشورہ یا ہماری رائے الگ ہوگی، تو یا تو چرخا ٹوٹ جائے گا یا باقی ہی نہیں رہے گا۔ اور یہ دنیا کا چرخا دیکھیے ہر وقت ایک ہی طرح چلتا ہے اور اس کی رفتار اس دنیا کے چرخے کی ایک طرح ہے۔ لہذا اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا چرخا تیز چلتا تو دنیا کا نظام ہی درست نہ رہتا، دنیا کا چرخا ہی فنا ہو جاتا، اور اگر دونوں مخالفت ہوتے تو یا تو دنیا ختم ہو جاتی یا تو دنیا ٹوٹ جاتی۔ گویا اس بات سے پتا چلا کہ دنیا کا خالق ایک ہے، اس کا بنانے والا بھی ایک ہے۔ لہذا پتا کیا چلا؟ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ نمبر 2 کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے نہ وہ پیدا کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت جابر سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، دو چیزیں کیا ہے جو واجب کرنے والے ہیں، یعنی جو جنت اور دوزخ کو واجب کر دیتی ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور اسی حال میں مر جائے تو جنت اس کے لیے واجب ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور وہ اسی حال میں مر جائے تو دوزخ اس کے لیے واجب ہے۔ لہذا پتہ کیا چلا؟ اگر عقیدہ توحید درست ہے، بندے کا ایمان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی حال میں مر جائے تو ضرور اسے جنت ملے گی۔
اور مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، تبھی اس کا اسلام درست ہے، ورنہ اسلام درست نہیں۔ تو اللہ کو ایک مانے اور ایک جانے۔ دیکھیے ذرا غور کیجئے کہ عقیدہ توحید کتنا امپورٹنٹ اور کتنا اہم ہے۔ آسمانی جتنے مذاہب دنیا میں آئے سب کا عقیدہ توحید یہی تھا کہ اللہ ایک ہے، اور جتنے انبیاء اور رسول آئے دنیا میں تشریف لائے وہ عقیدہ توحید کی تبلیغ کے لیے ہی تشریف لائے۔ سب کے لیے یہی حکم تھا کہ آپ اعلان کیجئے اور تبلیغ کیجئے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور عقیدہ توحید کی اہمیت اس سے پتہ چلتے ہے کہ قرآن میں بار بار اس کا ذکر ہے، اور یہ ایمان کی روح ہے۔ حضرت آسیہ جیسی مومنہ خاتون نے دنیا کی تکلیفیں، فرعون کی تکلیفیں برداشت کی، اور تکلیفیں برداشت کر کر کے دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر دل سے عقیدہ توحید نہیں نکالا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شہادت کی موت گوارا کیا، مگر عقیدہ توحید اپنے دل سے نکالنا گوارا نہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے دنیا میں جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں اٹھائی وہ عقیدہ توحید کی بنا پر ہی اٹھائی۔ سب کچھ عقیدہ توحید ہی ہے، اور یہی ایمان کی جڑ ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آقا نے انہیں اتنی تکلیفیں دی، اتنی اذیتیں پہنچائی، حتیٰ کہ تڑپتی ریت پر انہیں لیٹایا گیا، اور بس انہیں یہ کہا گیا اللہ کے ایک معبود ہونے کا انکار کر دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ مگر حضرت بلال حبشی کا جواب کیا تھا؟ اللہ احد، اللہ احد۔ یعنی آپ نے عقیدہ توحید سمجھایا کہ دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کا خوف، سب کچھ عقیدہ توحید کے مقابلے میں سب کچھ ختم ہے، اور عقیدہ توحید ہی غالب ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ ایک ہے، وہی دنیا کو بنانے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اور وہ ہر عیب سے پاک ہے، اور موت زندگی دینا اس کے اختیار میں ہے، عزت ذلت دینا اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حق یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کیا جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تو یا ایھا الناس، اے لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اور اس کے ذریعے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے۔ یعنی آسمان سے پانی اتارا اور پانی کے ذریعے زمین میں سے پھلوں کو نکالا تمہارے رزق کے لیے، تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ تو تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگر تم جانو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے ہی ہمارے لیے ساری چیزوں کو پیدا کیا،
اللہ کے بے شمار احسانات ہے اور بے شمار اس نے بندوں پر انعامات عطا فرمائے، اور اس کے احسانات اتنے ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ لہذا ہمارا حق یہ ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وہی عبادت کے حقدار ہے، وہی عبادت کے حقدار ہے۔ بس اب یہاں سے 3 مسئلے، 3 عقیدے سماعت فرمائے۔ عقیدہ نمبر 1، عقیدہ نمبر 1 کہ اللہ کے دیدار کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، اللہ عز و جل کا دیدار دنیا میں صرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے خاص، اس کے علاوہ دنیا میں کسی کے لیے اس کا دیدار خاص نہیں، اور آخرت میں ہر مومن کے لیے ممکن ہے بلکہ واقع ہے۔ ہر مومن کو آخرت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور قلبی دیدار اور خواب میں دیدار انبیاء اور اولیاء کرام کو حاصل ہے، حتیٰ کہ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اللہ کا 100 بار دیدار ہوا۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ نمبر 2، دیکھیے، ہم کبھی اللہ کے لیے اللہ کا لفظ استعمال فرماتے ہیں اور کبھی خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو عوام میں یہ غلط فہمی ہے کہ کیا اللہ اور خدا ایک ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے، اور عربی لفظ ہے۔ لفظ اللہ عربی لفظ، اور خدا عربی لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی لفظ ہے، بلکہ فارسی لفظ، اور یہ فارسی سے اردو میں آیا ہے، اور فارسی میں خدا کا ہوتا ہے معنی مالک۔ خدا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک۔ لہذا اللہ مالک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، تو خدا کا معنی مالک، اور اسی لیے اللہ مالک ہے، اسی لیے اس کو خدا کہا جاتا ہے۔ لیکن خدا فارسی لفظ ہے اور اللہ عربی لفظ ہے۔ اللہ کون سا لفظ ہے؟ عربی لفظ۔ تو اللہ اور خدا، اور خدا سمجھئے مالک اللہ کی صفت ہے، اور اللہ یہ اس کی ذاتی نام ہے۔ تو مالک اور خدا اور اللہ ایک ہی ہے، مگر اللہ اس کا یہ ذاتی نام ہے، جیسے ستار، غفار، علیم، سمیع، یہ اس کی صفتیں ہے۔ تو یہ خدا مالک یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ صفت۔ ٹھیک، اسی طرح ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ اللہ جسم سے، جسمانیات سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، اونگنے سے، اولاد سے پاک ہے۔ تو اللہ کے لیے جگہ کا انتخاب کرنا جائز نہیں۔ تو بعض لوگ اللہ کے لیے اوپر والا لفظ استعمال فرماتے، کیا استعمال فرماتے ہیں؟ اوپر والا۔ تو یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ کہنا کیسا ہے؟ اوپر والا۔ دیکھیے، اوپر والا لفظ کہنا یہ اسلام میں منع ہے اور جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر کہے کہ اوپر والا، اور اس کے لیے وہ اللہ کے لیے جہت ٹھہراتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جگہ فکس کرتا ہے، تو پھر یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ اللہ جگہ مکان سے پاک ہے، اور کوئی بندہ اوپر والا اللہ کے لیے جہت کا انتخاب کرے تو یہ عقیدے کے خلاف ہوا، لہذا وہ بندہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جائے۔ ہاں، اگر کوئی اس نیت سے کہ اللہ بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے، اور اس نیت سے اوپر والا کہے تو یہ کفر نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ لفظ استعمال کرنا اور ایسا لفظ استعمال کرنا منع ہے، جائز نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ جہت سے، مکان سے پاک ہے، اور اوپر والا کہہ کر آپ نے جہت کا انتخاب کیا، جہت کو چنا، جگہ کا انتخاب کیا، اور
جگہ مکان یہ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بس تو قرآن نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کی مملکت میں بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. وہی دنیا کو پیدا کرنے والا بنانے والا ہے، اور دنیا کی ہر چیز ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے. حتیٰ کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت میں جب سور پھونکے گے، سور پھونکنے کے بعد انہیں بھی موت آئے گی، پھر انہیں موت آئے گی، پھر دوبارہ جب وہ سور پھونکے گے بندوں کو قیامت میں اٹھانے کے لیے، تو پھر اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، پھر وہ دوبارہ بندوں کو سور پھونکے گے اور بندے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان قیامت کی طرف جائے گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان اگر کوئی خامی ہو تو اسے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. چلیے اگر کسی کو کچھ